ہمارے کچھ سینئر ساتھی احباب ابھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم سنیں گے۔ میں گزارش کروں گا، یہ بھی سینئر ہیں، جناب خالد پراچا صاحب، پروفیسر خالد پراچا صاحب، کہ وہ آج کے موضوع کا حق ادا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بسم اللہ تعالی۔ میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں جی شروع۔ یہ پنجابی کا ایک مصرع یا محاورہ سب نے بچپن میں سنا ہوگا، میں نے بھی سنا کہ جی آج کی جو بحث ہے اس کا خلاصہ ہے یہ محاورہ کہ جی جاگدیاں نہیں کٹیاں اور ستیاں دے کٹے۔ کیونکہ جس کے گھر کٹی پیدا ہوئی وہ جاگ رہا تھا، اس نے اپنا کٹا اس کی بھینس کے نیچے ڈال دیا اور اب اس کی کٹی اپنی بھینس کے نیچے لے آیا۔ تو یہ جو ہم کہانی مطلب الاپ ہے نا ہمارا، یہ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں۔ تو ہم نا یہ ہماری مطلب ہے نا 70 سال کی جو 76-77 سال کی تاریخ ہے نا جی، اس کو مسڈ اپرچونٹیز کا مطلب ہے نا خلاصہ ہے یہ 46 میں نہرو نے اپنی بہن وجے لکشمی کی پنڈت کی قیادت میں 5 انجینئرز کے پہ مشتمل ایک بورڈ بنایا تھا، جس نے بجائے سے انجینئر شفیق صاحب نے کہا مادھو پور اور فیروز ول، اس کمیشن نے ادھر دلوایا تھا یہ جو ڈنڈی مروائی گئی ہم سے، اور ہمارا جو ممبر تھا باؤنڈری کمیشن کا وہ جہاز میں نہیں چڑھ سکا کیونکہ اسے نزلہ بخار ہو گیا تھا۔ یہ اپرچونٹی تھی جو ہم نے چھوڑی۔ اب اگلی اپرچونٹی یہ بغلے ہار ڈیم کی بات بھی بھائیوں نے کی، یہ تردید کر سکتے ہیں میری بات کی کہ بغلے ہار ڈیم ہم نے اقوام متحدہ کے اس وجہ سے نہیں ہارا کہ ہمارا کیس غلط تھا، اس دلیل پہ ہارا ہے کہ انڈیا نے یہ کہا کہ جی پاکستان پہلے وہ ڈیٹا پیش کرے جس میں واٹر سکیرسٹی شو ہو۔ پاکستان کا تو کتنا پانی 4.2 بلین ایکڑ فٹ پانی وہ سمندر میں چلا جاتا ہے، پاکستان پہلے اسے روک لے، اس سے فائدہ اٹھا لے، جب اس کے باوجود سکیرسٹی ہو تو اس کے بعد وہ ہمیں شکایت کرے، پھر آپ آربیٹریشن کر دیں۔ تو ہم تو اپنا کیس ہی وہاں جا کے پیش نہیں کر سکے، اور جو جج صاحب یہاں سے ہمارا مقدمہ لڑنے کے لیے بورڈ کا ممبر بننے گئے تھے وہ غائب ہو گیا، ان کی خبر ہی 2 مہینے بعد ملی کہ وہ کہاں ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ادارے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ اگلی بات کہ جی یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ جو پہلے زمانے میں اوون ڈکسن آیا یا میڈلن البرائٹ کا ذکر بھی انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا، تو میڈن البرائٹ کا والد مسٹر البرائٹ یہاں واٹر کمیشن کے پہلے 2 جو اوون ڈکسن آیا تھا اور البرائٹ صاحب آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا بھی کوئی بھی قوم جو ہے نا وہ نہ ہائیڈروجن بم سے تباہ ہوتی ہے نہ ایٹم بم سے تباہ ہوتی ہے، کہ ان کے اثرات عارضی ہیں، لیکن یہ جو واٹر بم ہے نا واٹر بم، یہ پاکستان کے ہر میدان کو صحرا میں تبدیل کر دے گا۔ یہ ویسے تو مسعودی نے مروج الذہب میں یہ کتاب 800-900 سال پہلے لکھی تھی، لیکن چونکہ ہم نے کتابوں کو غلاف میں لپیٹ کے طاق پہ رکھنا سیکھا ہوا ہے، تو ہم نے اوون ڈکسن کی بات کو بھی ٹال دیا اور البرائٹ کی بات کو بھی ٹال دیا، اور ہم بغل میں کالا باغ ڈیم کا کتابچہ لے کے کوئی اور منصوبہ کوئی اور خیال لے کے چل پڑے، اور اس خیال اور اس سراب کے پیچھے آج تک ہم بھٹک رہے ہیں۔ میں نے جنگ والا حصہ چھوڑ دیا ہے کیونکہ جنگ کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کے لڑنے والے بہت ہیں، لیکن یہ واٹر کرائسس جو ہے نا جی یہ ایسا ہے جس پہ ابھی بھائی نے انہوں نے یہ بات کی یہ نہر کی کہ ہم نے نہر کو مسئلہ بنا لیا۔ ہم نے نہر کو مسئلہ نہیں بنایا۔ میں بہاول نگر کا رہنے والا ہوں، میری نہر فوڈوا 15 اپریل کو کھل جاتی ہے، اور میرے علاقے میں پانی نہیں آیا 15 اپریل کو، اور ہمارے علاقے میں تحصیل ضلع کی مشینری اعلان کر رہی تھی کہ جو دھان کی تیسری فصل جو ہے وہ آپ لگاتے ہیں تو وہ آپ نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے جو 2-4 جگہ پنیری کاشت کی گئی تھی وہ ضائع کر دی۔ تو آپ وہ کسی نے کہا تھا کہ جی یہ فرزانے اجاڑے ہیں بھرے شہروں کو، دیوانہ تو صحرا کو بھی آباد کرے ہے۔ تو ہم آباد علاقے کو برباد کر کے صحرا کو آباد کرنے چلیں، یہ عجیب دانش ہے جی، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اس وقت محفوظ شہید کینال کا ڈیٹا میں نے بھی دیکھا اتفاق سے،
تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ ضلع بہاول نگر کو برباد کر کے ایک فصل ختم کر کے موجود کسان سے فصل اس کا نوالا چھین کے آپ چولستان کو آباد کریں. آپ نے کہا کہ جی ہم ستلج کا اور گھاگرا کا پانی زیر زمین اس کے سورسز استعمال کریں گے, ہم ڈراپلیٹس ٹیکنالوجی استعمال کریں گے. تو بھائی پہلے آپ نئے آپشنز ایکسپلور کریں, پہلے آپ نے انویسٹمنٹ شروع کر دی. ہم تو غلطی سے سبق ہی نہیں سیکھتے. ہم جا کے تھرپار مبارک صبر مان صاحب, میں ان کا نام بدقسمتی سے لینا مجبوری ہے, ان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئلے سے جی بجلی بنائیں گے, کوئلے سے بجلی بنائیں گے. 4-5 سال ہم اربوں روپے ضائع کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا جی کیا بنا, اس نے کہا جی غلطی ہوگی, ٹیکنالوجی میں غلطی ہو جاتی ہے. سارے مانتے ہیں نا جس بات کو. سپریم کورٹ میں اس نے جا کے کہہ دی 200 سال بعد 200 ارب روپیہ, 10 سال بعد 200 ارب روپیہ ضائع کر کے ہم کہیں گے جی منگلا ڈیم صحرا میں لا کے بنانا غلطی تھی, تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی جی یہ انجینئر صاحبان جو تشریف رکھتے ہیں, 2 صاحبان تو تشریف رکھتے ہیں. میں نے بھی 2016 میں واٹر پہ اور یہ کالا باغ ڈیم پہ اس وقت جو قومی اسمبلی کے کمیٹی کے واٹر کمیٹی کے چیئرمین تھے وہ بھی تشریف لائے, چودھری اسلم صاحب, انہوں نے بھائی نے نام سنا ہوگا, پاکستان واٹر بورڈ کے سربراہ تھے وہ بھی موجود تھیں. وہ یہ 2-3 MN جو ادھر اسٹڈی کر کے آئے تھے سنگاپور وغیرہ میں پانی کے کنزرویشن کے حوالے سے, یہ لوگ بھی آئے تھے. انہوں نے بڑا وعدے شادے اس سیمینار میں کیے تھے جی ہم کمیٹی کو ایکٹیویٹ کریں گے, ہم لوگ رپورٹیں لکھا کے دیتے رہے. ساری رپورٹیں نکال کے دیکھ لیں, انہوں نے بھی کئی رپورٹیں دیکھی اور سبمٹ کی ہوں گی, ساری الماریوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں. اور جب تک یہ جھٹکا ہمیں لگتا ہے ہم اس دیوار گریا پہ آ کے سینہ کو بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. رپورٹیں اپنی جگہ سوئی رہتی ہیں اور کام کرنے والے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. آج جنہوں نے بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں جھوٹ سننا, سچ بولنا, سچ سننا اور سچ کو لے کے چلنا, یہ ہماری آج یہ قوم عزم کر لے کہ ہم سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں سوچیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں سنیں گے, سچ کے سوا کچھ پروموٹ نہیں کریں گے. یہ جہادوں کی کہانی بھی کھل جائے گی, ہدف کی کہانی بھی کھل جائے گی. سفید جھنڈا کہاں لہرایا ہے وہاں بھی پتہ لگ جائے گا, کون بھاگا ہے کون ڈٹا ہوا ہے یہ بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا. جی ہم سچ بولنا شروع کر دیں, ابھی عزم کریں.